یہ مل جائیں گے. الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے وہ معاشرہ انتہائی جاہل معاشرہ تھا، اور جس زمانے میں آپ تشریف لائے تھے تاریخ اور سیرت کی ساری کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت تھا. کوئی عیب ایسا نہیں جو ان میں موجود نہ ہو، کوئی برائی ایسی نہیں جو ان میں پائی نہ جاتی ہو. انہی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی جو پورے خطہ عرب میں موجود تھی اور شاید عرب سے باہر سارے علاقوں اور ساری دنیا میں بھی موجود ہو، وہ برائی سود کی برائی تھی. عرب کا ہر خاندان، عرب کا ہر قبیلہ، عرب کی ساری برادریاں اس بیماری میں مبتلا تھیں. سود لینا، سود دینا ایک فن اور مشغلہ اور وقت کی ضرورت بن چکا تھا. چنانچہ اسلام نے جس طرح زمانہ جاہلیت کی باقی ساری برائیاں مٹائیں، سارے گناہوں کا خاتمہ کیا، اسی طرح اسلام نے اس خون خوار بیماری کا بھی خاتمہ کیا. قرآن حکیم کی تقریباً 10 سے 11 آیات
سود کے حوالے سے بات کرتی نظر آتی ہیں اور انگنت فرامین رسول حدیث کی کتابوں میں جگمگا رہے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی خوفناک، سفاک اور خونخوار بیماری تھی۔ قرآن حکیم کی آیات اور احادیث رسول کی روشنی میں تفصیل جاننے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو سود کے متعلق بتا دوں کہ یہ ہے کیا، اور وہ بھی احادیث رسول کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ویسے ذرا سمجھ لیجئے کہ ڈکشنری اور لغت کے لحاظ سے سود کہتے ہیں نفع کو، فائدے کو۔ یہ اردو میں لفظ بھی بولا جاتا ہے سود و زیاں، نفع اور نقصان۔ اقبال نے بھی کہا ہے کیوں سود فراموش بنوں، شکوے میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ تو سود کا لفظی ترجمہ ہے فائدہ، نفع۔ اسی کو انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں، انٹرسٹ۔ اور شرعی معنوں میں یہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 6 چیزیں ہیں، ان کو جب آپس میں لین دین کرو تو برابر برابر کرنی ہے۔ سونا آپ نے فرمایا کہ اگر سونے کا تبادلہ سونے سے کر رہے ہیں آپ تو ان کو برابر رکھنا ہے۔ ایک آدمی سونا 1 تولہ دے رہا ہے، دوسرا بھی 1 تولہ دے رہا ہے، تو یہ لین دین شرعاً جائز ہوگا۔ لیکن کسی ایک کی طرف سے ایک رتی، ایک ماشا بھی سونا زیادہ دیا گیا تو یہ جو زیادہ دیا گیا ہے یہ سود ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا، سونا، چاندی، گندم، کھجور اور انگور، اس قسم کی 6 چیزوں کا ذکر ہے کہ جب بھی ان کا آپس میں تبادلہ کرو تو اس میں دونوں سائڈیں برابر ہوں وزن کے لحاظ سے۔ کسی ایک طرف سے بھی اضافہ ہوا تو وہ سود ہوگا اور شرعی طور پہ وہ ناجائز چیز ہوگی، حرام چیز ہوگی۔ اسی طرح ایک اور ارشاد پاک میں آپ نے فرمایا کہ کل قرض جر نفعا، کہ ہر وہ قرض اور ادھار کی رقم جو نفع لائے، فہو الربا، تو وہ سود ہے۔ تو جنسی چیزوں میں بھی یہ چیز آ گئی، جنس جو ہوتی ہیں کہ وہاں بھی آپس میں جو تبادلہ کرنا ہے تو اضافہ نہیں ہوگا، اضافہ ہوا تو وہ سود ہے۔ اور قرض کے لین دین میں بھی حدیث کی روشنی میں آپ نے پڑھ لیا، سن لیا کہ ایسا قرض جو نفع لائے، یعنی کسی نے 1000 دیا ہے کسی کو ادھار اور قرض کے طور پہ، لیکن واپس 1100 یا 1200 لے رہا ہے، تو یہ
کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے کہ جس پہ آپ شک کر سکیں، کسی ایک مسلک کی بھی بات نہیں ہے کہ جس میں آپ اختلاف کا سوچیں کہ جی ہو سکتا ہے کسی اور نے جائز قرار دیا، بلکہ یہ میں آپ کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھ رہا ہوں، ارشاد سنا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو الربا، کہ ہر قرض اور ادھار جس کے ساتھ نفع واپس آئے وہ سود ہے۔ تو لفظی اور شرعی معنی آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اب اصطلاحی اور لفظی اور لغوی معنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس کی حیثیت اور اس کا حکم اور اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے یہ بھی سن لیجئے کہ اس طرح کی لی ہوئی رقم جو ادھار کے ساتھ اضافی واپس آ رہی ہے، یا سونے چاندی کا تبادلہ آپ کر رہے ہیں لیکن ایک طرف سے اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ رقم اور یہ سونے چاندی کے ساتھ لیا ہوا اضافہ یہ سراسر حرام ہے۔ جیسے باقی حرام چیزیں ہیں، مردار ہے، خنزیر ہے، کسی سے چھینا ہوا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، چوری کا مال ہے، بالکل اس کے حرام ہونے میں کوئی ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح حرام جس طرح باقی شریعت نے چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ تو قرآن حکیم کی میں نے عرض کیا کہ 10 آیات اس کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور جو جو سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں اور جو جو مسئلے ذہن میں آتے ہیں ان ساری چیزوں کا جواب قرآن دیتا ہے۔ چند آیات مبارکہ یہ سورہ بقرہ کی ہیں، یہ ملاحظہ فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود کھانے والوں کا انجام اخروی کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے یہاں سے اللہ نے بات شروع کی، کیونکہ دین کا مزاج سمجھیے، دین آخرت کے نفع اور آخرت کے نقصان پہ ذہن کو لے جاتا ہے۔ اس دنیا کا نفع کوئی نفع نہیں اور اس دنیا کا نقصان بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان وہ ہے جو آخرت میں ملنا ہے، چاہے نفع ملے چاہے نقصان ملے۔ اس لیے قرآن کا مزاج بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کو آخرت میں لے جاتا ہے، تو باقی باتیں بعد میں کی ہیں۔ قرآن نے سب سے پہلے انجام بتایا، فرمایا الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت والے دن اپنی قبروں سے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے پاگل کھڑے ہوتے ہیں، جیسے دماغ کے فیل آدمی معوف دماغوں والے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے قبروں سے اٹھیں گے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، ایسے کھڑے ہوں گے۔ ارشاد پاک بھی سن لیجیے یہیں، کیونکہ انجام اخروی میں بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے واپسی پہ آ کے جب سارا قصہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک خون کی بری ہوئی نہر کے پاس سے گزر ہوا میرا، تو ایک آدمی اس میں ڈوب رہا تھا،
اور ایک دوسرا آدمی کنارے پہ کھڑے ہو کے اس کو پتھر مار رہا تھا۔ وہ جب کبھی کنارے پہ آتا، باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو وہ اس کو پتھر مارتا اور وہ پھر واپس درمیان میں چلا جاتا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے جو ساتھ مجھے لے کر گئے تھے، جبریل امین علیہ السلام وغیرہ، ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس کا ماجرا اور قصہ کیا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو سود کھاتا تھا، اس کا آخری اور آخرت کا انجام یہ ہونا ہے کہ اس نے 1000 کوششیں کرنی ہے کہ اس خونی نہر سے باہر نکلے، لیکن وہ نکل نہیں سکے گا۔ تو میدان محشر کا منظر قرآن نے بیان کیا، اور آخرت کا اس سے بھی آگے کا منظر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اور یہ کیوں ہوگا، یہ پاگل اس کو کیوں کیا جائے گا، اس کی بڑی عجیب وضاحت اللہ نے فرمائی۔ فرمایا ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کا دماغ موف اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا عقل چلانے کی کوشش کی تھی۔ حکم ربی یہ تھا کہ سود حرام ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے عقل کو استعمال کیا۔ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں، یہ جو خرید و فروخت ہے، اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی پیسے دے رہا ہے اور دوسرا پیسے لے رہا ہے یا کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہے نا۔ تو سود میں اگر فائدہ ہو گیا تو سود اور خرید و فروخت برابر ہو گئے۔ تجارت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز خریدی ہے 100 روپے کی، اور جب بیچنے لگتے ہیں تو آپ بیچتے ہیں 120 روپے کی، تو آپ نے فائدہ تو کمایا، نفع تو آپ نے حاصل کیا۔ تو اس کو بھی ایسے سمجھو کہ آپ نے 100 روپیہ قرضہ دیا، واپسی اگر آپ 120 روپے لے رہے ہیں تو دونوں برابر ہو گئے۔ یہ عقل کا گھوڑا دوڑایا ہے نا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا عقل ہی معوف ہوگا قیامت والے دن۔ فرمایا ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، پاگلوں کی طرح قیامت والے دن قبروں سے اس لیے اٹھیں گے کہ انہوں نے کہا سود اور تجارت ایک جیسی چیزیں ہیں، حالانکہ انہوں نے سوچا نہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ان میں سے ایک چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا، خرید و فروخت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ حکم ربی تھا ان کا فرض یہ تھا کہ حکم ربی کو جو کا تو مانے، اس کے سامنے دم نہ مارے، لیکن انہوں نے چونکہ عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، اس لیے ان کو سزا بھی ایسی دی گئی کہ جو عقل ان کا معوف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ سود کے ذریعے ہم اپنے مال میں اضافہ کر رہے ہیں۔ خاص کر جو لے رہا ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ سود میں لے رہا ہوں تو اس سے فائدہ مجھے ہو رہا ہے، میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس سوال کا بھی جواب دیا، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ جو ذہنوں میں سوال آتا ہے نا کہ سود سے مال بڑھے گا، سود کے ذریعے مال میں اضافہ ہوگا، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ یمحق اللہ الربا،
اللہ سود کو مٹانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو سودی بندہ، سود خور بندہ کبھی بھی فائدے میں اور منافع میں رہ نہیں سکتا۔ اور علماء نے تجربہ شدہ بات کی ہے، بڑے پرانے عالم نے، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں جو بھی سود کھاتا نظر آئے گا آپ کو 40 سال کے بعد وہ بھیک مانگتا نظر آئے، یا اس کی نسلیں بھیک مانگتی نظر آئیں گی۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن سچا ہے، اس لیے کہ قرآن سچا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سود کو اللہ مٹاتے ہیں۔ آپ روز اخباروں میں نہیں پڑھتے سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، اربوں خربوں ڈوب گئے، وہ کدھر جاتے ہیں کسی کو پتہ ہے آج تک وہ گئے کدھر ہے؟ خربوں روپے جو ہیں، آج خبر آئی جی خربوں روپے ڈوب گئے، وہ گئے کدھر ہے؟ تو یہ ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، میری حقیقتیں سنو کہ میں صدقات کو بڑھاتا ہوں۔ اب صدقات میں ظاہری آنکھ تو کہہ رہی ہے کہ 100 روپے آپ کی جیب سے نکل کر کسی محتاج درد مند کی ہاتھ پہ چلا گیا ہے، آپ کا 100 روپیہ کم ہو گیا ہے، آپ کی گنتی سے، آپ کی تعداد سے، کاؤنٹنگ سے، آپ کے اکاؤنٹ سے 100 نکل گیا ہے، ظاہری آنکھ یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، کہ صدقات کو میں بڑھاتا ہوں۔ اور اس میں بھی علماء نے تجربے والی بات کی، فرمایا کئی علماء نے کہ ہم نے صدقات اور زکوٰۃ دینے والا کوئی آدمی بھی غریب نہیں دیکھا پھر دوبارہ، جو پابند زکوٰۃ ہو، صدقات کا عادی ہو، اس کو پھر ہم نے پھر ایسا نہیں دیکھا کہ وہ پریشان ہوا ہو، اس لیے کہ قرآن سچا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ۔ یہ میں نے بتایا کہ یہاں 7 آیات ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر ہم نے ان میں سے جو اصل مفہوم والی آیات ہے یا حصے ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں نے یہ باتیں بیان کر کے مومنوں کو اب مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا حکم آپ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ سود حرام ہے، سود خور کا انجام بہت برا ہے۔ اب آؤ میرا حکم سنو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان ہے اللہ کی ذات پر، اگر ایمان ہے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آج ہی جیسے ہی اللہ کا یہ حکم سن رہے ہو، آج سے ہی سود چھوڑ دو۔ اور کیسے چھوڑو؟ یہ اصل میں 2 قبیلے تھے، ان کے بارے میں آیت اتری ہے، وقت ذرا کم ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جہاں معاملات ہیں، لینا ہے یا دینا ہے، وہیں کا وہیں یہ معاملات ختم کر دو، وہیں اس کو چھوڑ دو۔ البتہ جو اصل مال ہے وہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل مال واپس لو، لیکن جو سود اوپر لینے والے تھے، اللہ کا حکم سن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر، آج سے ہی وہ چھوڑ دو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے خاندان، میرے قبیلے نے جتنا سود لینا تھا، اور وہ خربوں روپے تھا آج کے حساب سے، فرمایا سارے کا سارا میں چھوڑتا ہوں، اور اعلان کرتا ہوں کہ جن جن نے دینا تھا وہ آج سے بری الذمہ ہیں، ان سے ہم نے، ہمارے خاندان نے، ہمارے قبیلے نے سود نہیں لینا۔ یہ صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جب اسلام آیا تھا، جب اسلام آیا تھا تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے، صحابہ کرام، ان کی تابع داری میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ کس طرح وہ اللہ کے ایک ایک حکم پر بغیر دلیل مانگے اور بغیر دیر لگائے اور بغیر سوچے تابع داری اور فرما برداری کرتے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور انہوں نے اسی دن سے سارا کچھ چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد، ان صدیوں کے بعد، ان
خیر القرون کے بعد یہ بیماری اور یہ حرام خوری اس امت میں موجود ہے اور آج بھی موجود ہے. اور ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. جو سامعین موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو شاید یہ خیال ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہوگا, آج قربانی کے مسائل ہوں گے, یا اس طرح کے دیگر موضوعات آج کل جمعات میں جمعوں کے بیان میں ہوتے ہیں. تو میں نے یہ اس لیے اختیار کیا ہے موضوع آج کے لیے, ایک تو ہم بھی اس انفرادی طور پہ فردن اس سے بچیں, اور دوسرا یہ کہ ہمارے ملک میں چونکہ ایک عظیم کام ہوا ہے, ایک طویل عرصہ کے جد و جہد کے بعد اور عدالتی جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں نے یہ جنگ جیتی ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے حکومت کو کہا ہے کہ حکومتی سطح پر سود کا خاتمہ کیا جائے. تو یہ ایک اچھی خبر تھی, بہت ہی اچھی خبر تھی. لیکن اب ہمارے جو ملک میں چلنے والے بینک ہیں انہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دی ہے کہ ہم نے سود لینا دینا ہے, ہم نے یہ نہیں ختم کرنا. تو یہ اس اچھی خبر کے بعد ایک افسوسناک خبر تھی, اور یہ معمولی بات نہیں. اسی لیے میں نے وہ آیات وہاں روک کے اگلی آیت بعد میں پڑھنی ہے کہ یہ معمولی کام نہیں ہے. یہ سارے مصائب جو ہیں نا جن سے ہم دو چار ہیں, پوری قوم جن کا سامنا کر رہی ہے, یہ سارے اسی لیے ہے کہ اللہ کے حکم کی سر عام حکومتی سطح پر اور اداروں کی سطح پر خلاف ورزی ہو رہی ہے اور عوام بھی کر رہے ہیں. تو اس خلاف ورزی کو, اللہ کے اس حکم کو نہ ماننے کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے, وہ آیت سنیے. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر سودی معاملات تم چھوڑو گے نہیں, سود لینا, سود دینا, سود کھانا چھوڑو گے نہیں, تو اسے معمولی کام نہ سمجھنا, معمولی جرم نہیں, کوئی چھوٹا گناہ نہیں. فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, سود خورو, سود کھانے والو, پھر تیار ہو جو تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. اعلان جنگ ہے تمہارا بھی اور اللہ کی طرف سے بھی. گویا تم اللہ سے بھی جنگ کر رہے ہو, سود لے کر, سود دے کر, سودی معاملات طے کر کے, اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جنگ کر رہے ہو. جہاں جنگ ہو وہاں امن ہوتا ہے. جب اور جنگ بھی پھر کس سے؟ ذات الہی سے. جنگ بھی پھر کس سے؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میری قوم, یہ مسلمان امن کہاں سے لائیں گے, سکون کہاں سے لائیں گے, چین کہاں سے لائیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا, ورنہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا, نعوذ باللہ, معاذ اللہ. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. میں مانوں یا نہ مانوں, آپ مانے یا نہ مانے, حکومت مانے یا نہ مانے, اللہ کے ساتھ لڑائی کر کے, اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے یہ ملک پر امن نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشادات فرمائے ہیں, وہ بھی سماعت فرما لیں. اور جہاں ہم حکومت کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے باز آئے, اور ادارے اور نیشنل بینک اور دیگر بینک جتنے بھی کام کر رہے ہیں, جنہوں نے اپیل دائر کی ہے, وہ خدا کو للکارنے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے سے باز آئیں. وہاں آپ سب سے بھی اپیل ہے, سامعین ہونے کے لحاظ سے, اس مسجد کے نمازی ہونے کے لحاظ سے بھی, کہ آپ سب بھی, میں بھی اپنے مالی معاملات دیکھیں کہ سود آ جا تو نہیں رہا, آنا بھی جو ہے نا وہ بھی برا ہے اور دینا بھی برا ہے. صرف کھانا برا نہیں. بھائی مبارک صاحب یہی مجھے فرما رہے تھے کہ وہ حدیث بھی بیان فرما دیں, کر دے وہ حدیث بھی بیان جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کئی لوگوں پر. آپ نے فرمایا کھانے والے پر بھی لعنت, جس کو کھلایا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت, سودی معاملات کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سودی معاملہ ہے اس کے منشی اور لکھنے والے پر بھی لعنت,
اور آپ نے فرمایا ایسے معاملات کے جو گواہ بنے ان پر بھی لعنت ہے۔ تو اللہ کی لعنت سر پہ لے کے بندہ امن کی تلاش میں نکلے تو ہے ہی پاگل۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے بندہ سکون کی تلاش میں نکلے تو اسے ٹیسٹ کروانا چاہیے اپنا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآنی حقائق ہے، قرآنی حقائق جیسے آج جمعہ ہے، ہفتہ نہیں ہے، اتوار نہیں ہے، سوموار نہیں ہے، اسی طرح یہ یقین کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر کے، اللہ کے ساتھ جنگ کر کے، سود لے کر سود کھا کر امن نہ تلاش کریں۔ تو اب ہم سب بھی اپنے انفرادی معاملات ضرور چیک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ یاتی زمان علی الناس، کہ ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا بندہ پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ تو مطلب ارشاد پاک کا ہے کہ چیک کرنا ہے، اپنے معاملات چیک کیجئے۔ جو بہانے ہیں نا کہ عالمی سطح پر ہے، پورے ملک میں ہے، کیا کریں جی نہیں گزارا، یہ اللہ نے کوئی نہیں سننے کہ سننے ہیں۔ یہ سننے ہوتے تو اللہ قرآن میں کہہ دیتا ہے، فرما دیتے اللہ پاک کہ بھائی اگر تم مجبور ہو جاؤ گے نا قومی سطح پر یا نیشنل سطح پر یا انٹرنیشنل سطح پہ تو ٹھیک ہے، پھر کھاتے رہنا۔ یہ تو قرآن میں پھر کہہ دیتے اللہ پاک، لیکن اللہ نے فرمایا حرم الربا، ایک لقمہ بھی ہو وہ حرام کا لقمہ ہے، چاہے وہ کھایا جائے، چاہے پہنا جائے، چاہے اس کے ذریعے مکان بنایا جائے، چاہے سواری لی جائے، اس کے ذریعے جیسے بھی استعمال کیا وہ حرام ہے۔ تو آخر میں ارشاد پاک دو تین سن لیں، ایک دو آگے آپ کے سامنے ایک بڑا سخت ارشاد پاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور جو امن اور سکون کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی ارشاد پاک میں ہے، جس کا سامنا آج آپ سب کو ہو رہا ہے کہ گھی کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں کہاں چلی گئی، لیکن کوئی غور کرنے والا کوئی نہیں، کوئی اللہ کی بات ماننے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں زندگی گزارنے والے چلے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں، جس ملک میں، جس برادری میں سود جیسی لعنت ہوتی ہے نا، وہاں آپ نے فرمایا کہ مہنگائی آتی ہے، مہنگائی آتی ہے۔ ناپ تو دونوں ارشاد ہیں، ایک ارشاد ہے ناپ تول میں کمی کے بارے میں، وہاں بھی آپ نے فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے قوم، اس قوم پر اللہ مہنگائی کا عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ اور سود کے حوالے سے بھی، اور یہ بھی اصل میں سود بھی مہنگائی کا ہی سبب ہے، مہنگائی کا سبب سود ہی ہے۔ جو روز 15 روپے، 18 روپے، 50 روپے لگ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم نے سود دینا IMF کو، تو سود ہی اس مہنگائی کا بھی سبب ہے۔ اور یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح فرما دیا تھا کہ جس قوم میں سود جیسی بیماری اور برائی آتی ہے اس قوم پر اللہ مہنگائی کا عذاب مسلط کرتے ہیں۔ تو قومی سطح پر بھی اس کو روکنا چاہیے۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو ہم سراہتے ہیں اور اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے والے بے رحم بینکوں کو، شفاف بینکوں کے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر چونکہ اسلام کا طرز اصلاح جو ہے وہ ہے فرد کی اصلاح، اس لیے فرد کی اصلاح کے طور پہ یہ ذہن میں رکھیے اور اللہ سے عمل کی توفیق مانگیے اور کوشش کیجیے کہ اپنے مالی معاملات سود سے پاک کیجیے۔ ہزاروں کھربوں اربوں کا نقصان ہوتا ہے تو کر لیجئے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کیجئے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ نہ کیجئے، اللہ کے ساتھ جنگ نہ کیجئے۔ اپنے معاملات، دکان کے معاملات، تجارت کے معاملات، لینے دینے کے معاملات، یہ بھی علماء سے پوچھئے اور پوچھ کر اس کی روشنی میں چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ سود کو نت نئے نام دے کر لوگ کھائیں گے۔ تو اس لیے یہ نت نئے نام بھی دیے گئے ہیں، کوئی انٹرسٹ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ پرسنٹیج کہتا ہے، کوئی اور نام۔ تو معاملات اپنے جس طرح آپ مذہبی دیگر معاملات اپنے معتمد اور معتبر علماء سے پوچھتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں بھی، مالی معاملات کے سلسلے میں بھی اپنے علماء سے رجوع کریں، اور جو لین دین ہو رہا ہے جس میں خاص کر شک اور شبہ آپ کو پڑا ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، حرام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے پلا ہوا جسم
وہ ہے ہی جہنم کے لیے، وہ جہنم کے لیے۔ اور اولاد کے سلسلے میں بھی سن لیجئے، جس اولاد کے لیے ہم حرام کی مار دھاڑ انسان کر رہا ہے نا، سب سے پہلے حرام کا اثر اس میں جائے گا اور وہ بے ادب بنے گی۔ سب سے پہلا نتیجہ اولاد بے ادب بنے گی۔ اور آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے ملک میں، اسلامی ملک میں اولڈ ہوم کیوں بنے ہیں؟ مائیں اٹھا کے، دادیاں اٹھا کے وہاں رکھ کے آ رہے ہیں، نانیاں نانے اور باپ اٹھا کے اولڈ ہوم کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا سبب کبھی سوچے؟ یہی سبب ہے کہ جب انہی باپ دادوں نے حرام کی کمائیوں سے اپنی اولاد کو پالا تھا، تو آج وہی اولاد ان کو اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہاں غیروں کے حوالے کر کے آتی ہیں، اور وہاں جو حشر ہو رہا ہے، جہاں ان کی انسانیت اور عزت مجروح جو ہو رہی ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلا حرام کا اثر اولاد نافرمان، اور اس کے بعد یہ نکلے گا کہ پورا معاشرہ ابتر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری حکومت کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ یہ کھلی جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، سود لینا، سود دینا، کھانا اور ان معاملات کو چلانا۔ اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے باز آئیں، تاکہ یہ اس معاشرے میں کچھ تو امن اور سکون ہو، لیکن ہوگا نہیں جب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید الاضحیٰ کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 6 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا۔ آپ نے 6 بجے پہنچنا ہے، 6 بجے تشریف لائیں تاکہ کوئی قربانی کے مسائل اس وقت بیان ہو سکیں اور آپ سے بات فرما سکیں۔ اور انشاءاللہ جیسے کہ پیچھے بھی ہماری روایت رہی ہے، کوئی 1-2 منٹ ایسے بات ختم کرتے ہوئے دیر نہ ہو جائے، ورنہ انشاءاللہ پورے 6:30 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی، نماز شروع ہو جائے گی۔ اور اسی سلسلے میں اپنے مسجد کے حوالے سے آج کا درس قرآن ہے، آج یکم ہے، یکم کو آپ کی مسجد میں ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے۔ آج مغرب کے بعد، مغرب کی نماز آپ یہاں پڑھیں، مغرب کے بعد درس قرآن کی اصلاحی اور مبارک محفل ہوگی، جس میں حضرت مولانا محمد شعیب توحیدی صاحب ہمارے فاضل نوجوان ہیں، وہ انشاءاللہ درس قرآن دیں گے، اور ان کے بعد اصل اور خصوصی خطاب ہوگا جامع مسجد نور توحید کے خطیب فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد ممتاز دانش صاحب کا، وہ تفصیلی بیان فرمائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف لائیں، ساتھیوں کو بھی لائیں، دوست بھی ساتھ کو لائیں، تاکہ ان کو قرآن کی آواز ان کے کانوں میں بھی پڑے اور عمل اور عقیدے کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔